نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ مال خرچ کرنے کے فضائل، آیت نمبر 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 271۔ ترجمہ: صدقات کو اگر تم ظاہر کر کے دو تب بھی اچھی بات ہے، اور اگر تم ان کو چپکے سے فقیروں کو دے دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور حق تعالی شانہ تمہارے کچھ گناہ معاف کر دیں گے، اور اللہ جل شانہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 274۔ ترجمہ: جو لوگ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں رات دن، پوشیدہ اور کھلم کھلا، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اس کا ثواب ہے، اور قیامت کے دن نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ مغموم ہوں گے۔ فائدہ: ان دونوں آیتوں میں صدقے کو چھپا کر دینا اور کھلم کھلا ظاہر کر کے دینا دونوں طریقوں کی تعریف کی گئی ہے، اور بہت سی احادیث اور قرآن پاک کی آیات میں ریا کی یعنی دکھاوے کے لیے کام کرنے کی برائی اور اس کو شرک بتایا ہے، اور ثواب کو ضائع کر دینے والا بلکہ گناہ کو لازم کر دینے والا بتایا ہے۔ اس لیے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دکھاوا اور چیز ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ جو کام کھلم کھلا کیا جائے وہ ریا ہی ہو، بلکہ ریا یہ ہے کہ اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے واسطے، اپنی شہرت کے واسطے، اپنا کمال ظاہر کرنے اور عزت حاصل کرنے کے واسطے کوئی کام کیا جائے تو وہ ریا ہے، اور جو اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا جائے اور اللہ کی خوشنودی کسی مصلحت سے اعلان ہی میں ہو تو وہ ریا نہیں ہے۔ اس کے بعد ہر عمل بالخصوص صدقے میں افضل یہی ہے کہ وہ اخفا کے ساتھ کیا جائے کہ اس میں ریا کا احتمال بھی نہیں رہتا، اور صدقہ لینے والے کی ذلت اور اذیت سے بھی امن ہے، اور یہ بھی مصلحت ہے کہ اس وقت اگرچہ ریا نہ ہو لیکن جب عام طور سے لوگوں میں سخاوت مشہور ہونے لگے تو عجب اور خودبینی پیدا ہونے کا احتمال ہے، اور یہ بھی ہے کہ لوگوں میں اگر شہرت ہوگی تو پھر بہت سے لوگ سوالات سے پریشان کرنے لگیں گے، اور اپنے مالدار ہونے کی شہرت سے دنیاوی نقصانات کئی قسم کے پیدا ہونے لگیں گے۔ حکومت کے ٹیکس، چوروں کی نگاہیں، حاسدوں کی دشمنی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صدقے کا مخفی طور سے دینا ریا اور شہرت سے زیادہ بعید ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد بھی نقل کیا گیا ہے کہ افضل صدقہ کسی تنگ دست کا اپنی کوشش سے کسی نادار کو چپکے سے دے دینا ہے، اور جو شخص اپنے صدقے کا تذکرہ کرتا ہے وہ اپنی شہرت کا طالب ہے، اور جو مجمع میں دیتا ہے وہ ریاکار ہے۔ پہلے بزرگ اخفاء میں اتنی کوشش کرتے تھے کہ وہ یہ بھی نہیں پسند کرتے تھے کہ فقیر کو بھی اس کا علم ہو کہ کس نے دیا ہے، اس لیے بعض تو نابینا فقیروں کو چھانٹ کر دیتے تھے، اور بعض سوتے ہوئے کی جیب میں ڈال دیتے تھے، اور بعض کسی دوسرے کے ذریعے سے دلواتے کہ فقیر کو پتہ نہ چلے اور اس کو حیا نہ آئے۔ بہرحال اگر شہرت اور ریا مقصود ہے تو نیکی برباد، گناہ لازم ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جہاں شہرت مقصود ہوگی وہ عمل بیکار ہو جائے گا، اس لیے کہ زکوٰۃ کا وجوب مال کی محبت کو زائل کرنے کے واسطے ہے، اور حب جاہ کا مرض لوگوں میں حب مال سے بھی زیادہ ہوتا ہے، اور آخرت میں دونوں ہی ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں۔ لیکن بخل کی صفت تو قبر میں بچھو کی صورت میں مسلط ہوتی ہے، اور ریا اور شہرت کی صفت اژدہا کی صورت میں منتقل ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آدمی کی بڑائی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ انگلیوں سے اس کی طرف اشارہ کیا جانے لگے،
دینی امور میں اشارہ ہو یا دنیاوی امور میں۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی شہرت کو پسند کرتا ہو اس نے اللہ سے سچائی کا معاملہ نہیں کیا۔ ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ سے سچائی کا معاملہ کرتا ہے اس کو یہ پسند ہوا کرتا ہے کہ کوئی اس کا گھر بھی نہ جانے کہ کہاں ہے۔ محترم دوستو، اسلامی معلومات سے متعلق مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل انجینئر خرم علی کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ جزاک اللہ۔